ایک اور استخارہ تیسرے نمبر پر، اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ کسی کام کے بارے میں کنفیوزڈ ہے، آپ تردد کا شکار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کام ہوگا یا نہ ہوگا، یہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک انتہائی آسان اور مجرب طریقہ استخارہ کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو نوٹ فرما لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3000 مرتبہ، 3000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3000 مرتبہ باوضو، یعنی وضو کے ساتھ آپ نے اللہ عز و جل کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم جو ہے یا رشیدو، کیا؟ یا رشیدو، یہ اللہ عز و جل کے اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے، اسماء الہی کا، یا رشیدو، یہ آپ نے 3000 مرتبہ وضو کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3000 مرتبہ لفظ اسم باری تعالی یا رشیدو۔ جب آپ 3000 مرتبہ یہ پڑھ لے تو دائیں کروٹ قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے بستر پر سو جائے۔ انشاءاللہ العزیز اسی رات آپ کو خواب میں اللہ عز و جل کی طرف سے مکمل رہنمائی کی جائے گی اور آپ کو سارا مسئلہ معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات نوٹ فرما لے کہ آپ نے عمل مکمل یقین اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہی کرنا ہے۔ آپ کو یقین ہو اپنے عمل پر کہ لازمی انشاءاللہ العزیز یہ کام ہوگا، تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کو اسی رات اشارہ نہ مل جائے انشاءاللہ۔ یہ انتہائی مختصر اور انتہائی مجرب استخارہ ہے۔ یہ تیسرا ہوا۔ چوتھا استخارہ ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، کوئی بندہ یا بندی، کوئی مرد یا عورت چاہتا ہے کہ اس کا کوئی مردہ والدین، والد، بھائی، بہن وفات پا چکے ہیں، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال ہو چکے ہیں اس کو، یا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو چکا ہے، یا کوئی بزرگ فوت ہو چکا ہے، یا جس بندے کے لیے جس کو اس کا نام معلوم ہو، اس کو اپنے خواب میں دیکھنا ہے، یعنی اپنے مردے کو خواب میں دیکھنے کے لیے یہ استخارہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس استخارے کا نام ہے استخارہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا استخارہ ہے، اس کا بتایا ہوا۔ اگر آپ چاہے کہ آپ اپنے مردے کو اپنے خواب میں دیکھ لیں تو یہ استخارہ اس کے لیے ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار نوٹ فرما لے کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لے، آپ بہن ہے یا بھائی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آپ نماز عشاء ادا کرے۔ فرض اور وتر ادا کرنے کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ کتنی رکعت؟ 4 رکعت۔ اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد، جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، جس کو ہم الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، مکمل اس کو پڑھ لے۔ اس کے بعد ہر رکعت میں، چاروں رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ تکاثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ تکاثر قرآن کریم میں 30ویں پارے میں، آخری پارے میں، آخری صفحات پر موجود ہے، ٹھیک ہے، وہاں دیکھ لے۔ سورہ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ سورہ تکاثر ہوا۔ یہ سورہ تکاثر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ہر مرتبہ، ہر رکعت میں، چاروں رکعت میں آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ 4 رکعت پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ جائے۔ جب بستر پر لیٹ جائے تو اس کے بعد آپ نے بستر پر لیٹ کر کے یہ کلمات جو ہے ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یہ کلمات آپ اپنے نوٹ بک میں نوٹ فرما لے۔ یہ کلمات آپ نے 21 مرتبہ، 21 بار، کتنی مرتبہ؟ 21 ٹائم، 21 مرتبہ، 21 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کون سے کلمات ہیں وہ نوٹ فرما لے۔ اللہم ارینی، اس کے بعد اس بندے کا نام لے، مرد ہے یا عورت ہے،
مثلاً علی نام ہے اس کا، آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، مثلاً آپ علی مردہ ہے، آپ علی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، اللہم ارینی علین، ٹھیک ہے؟ یا کوئی عورت ہے تو اس جگہ آپ نے ارینی کے بعد آپ نے عورت یا مرد مردہ کا نام لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے اللہم ارینی فلانن، فلانن کی جگہ اس بندے کا نام، علی حالت التی ہوا علیہا۔ دوبارہ نوٹ کر لے، ان الفاظ کو سن لے، اللہم ارینی فلانن، فلانن کی جگہ مردہ شخص کا نام لے، علی حالت التی ہوا علیہا۔ یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ۔ اسی رات انشاءاللہ العزیز، اسی شب آپ اس مردے کو خواب میں باقاعدہ دیکھ لیں گے، اس کا زیارت کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مردے کو خواب میں دیکھنے کے لیے ہوا۔ اب پانچواں استخارہ جو ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں، وہ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں ضرورت ہو، جو بھی کام ہو، جو بھی چیز ہو، تو وہ جو ہے نا، وہ بھی انتہائی آسان اور الگ انداز سے استخارہ ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے سب سے پہلے اول 1100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 1100 مرتبہ اسماء الہی میں سے، اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے الرحیم۔ کون سا اسم ہے؟ الرحیم۔ آپ نے الرحیم کو 1100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ 1100 مرتبہ یہ اسم پڑھ لے تو آپ اس کے عامل بن گئے، آپ اس کے عامل یا عاملہ بن گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کچھ شیرینی، گڑ، مٹھائی وغیرہ کھانے کی چیز وہ بچوں میں تقسیم کرے، اولیاء اللہ کے ثواب کی نیت سے، کہ اس کا ثواب میں نے اولیاء اللہ کو بخشا ہے، اس نیت سے بچوں کو کوئی شیرینی ان کو کھلا دے، گڑ وغیرہ دے دے، مٹھائی دے دے، کوئی اور شیرین چیز دے دے، بچوں میں تقسیم کرے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کے عامل، الرحیموں کے عامل استخارے کے لیے بن چکے ہیں یا عاملہ بن چکی ہے۔ اب جب بھی آپ کو ضرورت ہو کسی کام کے بارے میں استخارہ کرنے کی، تو آپ نے ایک چھوٹا سا کاغذ لینا ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا، ٹھیک ہے، چھوٹا سا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر آپ نے اللہ کا یہ اسم الرحیم لکھنا ہے۔ کاغذ پر ایک ہی مرتبہ صرف آپ لفظ الرحیم لکھ لے، اس کو آپ نے اپنے رات کے وقت اپنے سر کے نیچے، اپنے تکیہ کے نیچے، اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دینا ہے اس کاغذ کو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز ایک رات سے لے کر 7 رات تک آپ کو خواب میں بفضل اللہ تعالی جو معاملہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے۔ یہ مجرب المجرب استخارہ ہے، انتہائی آسان ہے۔ صرف ایک مرتبہ آپ نے الرحیموں کا عامل بننا ہے، صرف 1100 مرتبہ الرحیموں کو پڑھنا ہے، اور بچوں کو تھوڑی سی شیرینی کھلانی ہے اولیاء اللہ کی نیت سے، ثواب سے، ٹھیک ہے؟ بس پھر آپ اس کے عامل یا عاملہ بن چکی ہے۔ اب جب بھی چاہے آپ کو دوبارہ، آپ جب چاہے استخارہ کرنا، تو آپ کو الرحیم 1100 مرتبہ پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ اپنے جو ہے نا اس کو لکھ لینا ہے اور اپنے سرہانے کے نیچے کاغذ رکھ دینا ہے۔ آپ کو ایک رات، دوسرے رات، تیسرے، 7ویں رات تک میں انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے گی۔ یہ 5 استخارے ہو گئے۔ اب آخری استخارہ جو انتہائی بہترین استخارہ ہے، انتہائی مختصر استخارہ ہے، اور ایمرجنسی استخارہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے، ایمرجنسی استخارہ۔ ایمرجنسی استخارہ اس لیے اس کا نام ہم نے رکھا ہے کہ انسان کو اچانک کوئی ضرورت پیش آ جائے، 2 گھنٹے اس کے پاس ٹائم ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، 1 دن ہو، 10 گھنٹے ہو، اور جلدی میں کوئی معاملے کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہو، تو وہ کیا کرے؟ کون سا استخارہ اپنائے؟ وہ 7 رات والا استخارہ تو نہیں کر سکتا نا، تو اس کے لیے ہم نے ایک بہترین، ایک راز، ایک قیمتی راز سمجھ لے، استخارہ ایمرجنسی، اس کام کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ایک بہترین نعمت ہے
یہ ایک دل کی راز ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کو نوٹ فرما لیں۔ آپ جس ٹائم بھی استخارہ کرنا چاہے اپنے لیے، کسی اور کے لیے، یا خواہ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، آپ نے کچھ کام کرنے ہیں بس۔ سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ کپڑے پرانے ہو یا نئے ہو یہ لازمی نہیں، لیکن پاک صاف ہو، اور غسل کرنا یہ لازمی ہے۔ اس چیز میں صرف غسل کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ غسل کر لے، پاک صاف کپڑے پہنے، اس کے بعد کسی پاک جگہ پہ مصلی پر بیٹھ جائے، مصلی پر بیٹھ جائے، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھنا شروع کرے۔ نماز والا جو درود شریف ہے وہ پڑھنا شروع کرے، لا تعداد مرتبہ آپ پڑھ لے، 10 منٹ پڑھ لے، 5 منٹ پڑھ لے، 20 منٹ پڑھ لے، آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے آدھا گھنٹہ پڑھ لے، 30 منٹ پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ سے ہو سکے، 5 منٹ پڑھ سکتے ہیں، 10 منٹ پڑھ سکتے ہیں، 30 منٹ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ لے لا تعداد بار، ان لمیٹڈ پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جس کام کو معلوم کرنا ہے اس کا خیال اور تصور اپنے دل میں لائے۔ مثلا آپ کو رشتہ آیا ہے، آپ یا کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں، اس جگہ کو جاؤں یا نہ جاؤں، کیا کروں اس بارے میں، تو آپ نے کیسا کرنا ہے؟ اسی خیال کو، اسی مقصد کو، اسی سوچ کو اپنے دل اور خیال میں، تصور میں لانا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا مقصد، اور 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرے۔ پہلی رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کے بالکل آخر میں آپ دیکھ لے، وہاں پہ موجود ہے، سورہ نصر اس کو کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والا سورت۔ اس کے بعد آپ پہلا رکعت مکمل کر لے۔ جب پہلا رکعت مکمل ہو جائے، آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائے، تو دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سا سورت؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے دوسرے رکعت میں، اس آیت پر آپ پہنچ جائے نماز میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ لاتعداد مرتبہ اس آیت سے آگے نہ بڑھ جائے، اس آیت کو پڑھتے رہے، اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے لاتعداد مرتبہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنا وہ مقصد تصور میں رکھے۔ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے وقت خود بخود آپ کا گردن جو ہے یا دائیں طرف یا بائیں طرف مڑ جائے گا۔ آپ فیل کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ کوئی نادیدہ قوت آپ بغیر آپ کے ارادے کے، بغیر آپ کے کنٹرول کے، آپ کا گردن دائیں طرف موڑ رہا ہے یا بائیں طرف موڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ کا گردن خود بخود اس سائڈ کو موڑ رہا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ مکمل طور پر جس طرح نماز میں ہم سلام پھیرتے رہتے ہیں اسی طرح آپ کا گردن پھیر جائے، یہ لازمی نہیں ہے، لیکن آپ کو محسوس ہوگا، فیل ہوگا، تھوڑا سا آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا اسی دوران جب آپ بار بار یہ پڑھتے رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ کا سر موڑ رہا ہے، گردن موڑ رہا ہے، یا دائیں طرف یا بائیں طرف۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا گردن مڑ رہا ہے، بس اس کے بعد آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چھوڑ دے، باقی نماز پڑھ لے، سورہ اخلاص اس کے بعد پڑھ لے، سورہ فاتحہ مکمل کرے، اس کے بعد سورہ اخلاص، اور پھر دوسرا رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دے۔ اب آپ کو اشارہ مل چکا ہے، آپ کا کام ہو چکا ہے۔ اگر آپ کا گردن دائیں طرف آپ کو محسوس ہوا ہے کہ دائیں طرف مڑ رہا تھا، تو آپ اس کام پر عمل کرے، ٹھیک ہے؟ یہ پازیٹو اشارہ ہے کہ یہ کام کرے، یہ آپ کے لیے اس میں خیر ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرے۔ اور اگر آپ کا گردن، آپ کا سر آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ بائیں طرف مڑ رہا تھا، تو آپ اس چیز سے بچ جائے، اس چیز کو چھوڑ دے، اس کام کو، اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ یہ آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس چیز میں، اس عمل میں، اس کام میں آپ کے لیے نقصان ہے، آپ اس چیز سے بچ جائے تاکہ نقصان سے بچ سکے۔ یہ 6 استخارے کے انتہائی آزمودہ بہترین طریقے ہم نے آپ کو بتا دیے۔
ان میں سے ہر ایک انتہائی بہترین ہے، انتہائی مجرب ہے، اپنے کام کے لحاظ سے، اپنے معاملے کے لحاظ سے آپ ان استخاروں کو کر لیں، اور اللہ پر یقین کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ آپ ان استخاروں کو کر لیں۔ ہم گارنٹی دیتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ 100% کام ہوگا، 100% آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کو اشارہ ملے گا۔ جن میں 7 دن بتائے ہیں، 7 زیادہ سے زیادہ، آپ کو اسی اوقات میں، اور جو ایمرجنسی استخارہ ہے آپ کو 10-15 منٹ کے اندر اندر نماز کے دوران آپ کو باقاعدہ طور پر ایک قوت، ایک نادیدہ قوت آپ محسوس کرے گی کہ آپ کے گردن کو دائیں طرف موڑ رہا ہے یا بائیں طرف موڑ رہا ہے، بالکل آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو نوٹ فرما لیں، یہ 6 انتہائی بہترین دل کی راز، ہمارے 1000 بار تجربہ شدہ، سینکڑوں بار تجربہ شدہ استخارے ہم نے آپ کو بتا دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔